بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 24۔ عقبہ بن نافع کے بھیجے ہوئے دونوں قاصد ایک روز بحر ظلمات کے کنارے کنارے بربر خانہ بدوش قبائل میں پہنچے۔ جب بربروں کو اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع کی طرف سے 2 قاصد ان کی طرف آئے ہیں، تب چاروں قبیلوں کے سرداروں کو اطلاع دی گئی۔ چنانچہ چاروں قبیلوں کے سردار برداس، منگریز، مراما اور کلوس ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی اور سالار بھی تھے۔ پھر الورین قبیلے کے سردار برداس نے تحکمانہ انداز میں کچھ مسلح بربروں کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع کی طرف سے آنے والے قاصدوں کو پیش کرو۔ جس بربر کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ عقبہ بن نافع کے دونوں قاصدوں کو لے آیا اور انہیں بربر قبائل کے چاروں سرداروں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس بار بھی برداس ہی بولا اور قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے سردار عقبہ بن نافع نے ہماری طرف روانہ کیا ہے، کہو تم اس کا کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ اس موقع پر دونوں قاصدوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، شاید صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد ایک بولا اور کہنے لگا، بربر قبائل کے محترم سرداروں، ہمیں ہمارے سالار اعلیٰ امیر عقبہ بن نافع نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ آپ کے نام ہمارے سالار کا یہ پیغام ہے کہ آپ چاروں قبیلے مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیں۔ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تاہم مطیع اور فرما بردار رہتے ہوئے آپ لوگوں کو خراج کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہتے کہتے قاصد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مفردہ قبیلے کا سردار کلوس آگ کے انگاروں کی طرح بھڑک اٹھا۔ مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ہماری طرف یہ پیغام بھجوائے کہ ہم اس کی فرما برداری اختیار کر لیں اور ایسا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے خراج بھی ادا کریں؟ کیا اس نے ہمیں خواجہ سرا سمجھ رکھا ہے کہ ہم پر چڑھ دوڑے گا، بغیر کسی مزاحمت کے ہمیں کچلتے مسلتے ہوئے زبردستی ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے گا؟ کلوس کی اس گفتگو کو دونوں قاصدوں نے بھی ناپسند کیا، لہٰذا اس بار دوسرا قاصد بول اٹھا، خانہ بدوش قبیلے کے سردار، میں نہیں جانتا آپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے کے سردار ہیں؟ قاصد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کلوس بھی بھڑک اٹھا، میرا نام کلوس ہے اور میں مفردہ قبیلے کا سردار ہوں۔ میرے ساتھ مکناسہ قبیلے کا سردار مراما، اس سے آگے کتابہ قبیلے کا سردار منگریز اور آگے الورین کا سردار برداس ہے۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرا قاصد پہلے کی طرح چھاتی تانتے ہوئے بڑی جرأت مندی اور جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، مفردہ قبیلے کے سردار، یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ ہمارے سالار نے کسی کو اپنا مطیع اور فرما بردار بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر افریقہ کے اندرونی علاقوں کی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں تو پھر آپ کو یہ اطلاعات بھی مل گئی ہوں گی کہ اس سے پہلے ہمارے لشکر نے نہ صرف رومنوں کو کئی بار بدترین شکستیں دیں اور انہیں اپنے سامنے زیر کر دیا، بلکہ وندالوں، گالوں اور وحشی ہن قبائل کو بھی اپنے سامنے زیر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ مفردہ قبیلے کے سردار کلوس، بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ افریقہ میں مجوسیوں کی ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور قلعے تھے، لیکن جب ہم نے ان پر ضرب لگائی تو انہیں بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی نہیں، ان میں قفزہ کا بادشاہ ایلکس، تنجا کا حکمران گرینیور، زاب کی سلطنت کے بادشاہ کے علاوہ غمارہ کا بادشاہ بلیان تک اپنے آپ کو ہمارے سامنے سرنگوں کر چکے ہیں، ہماری اطاعت اور فرما برداری کا طوق اپنے گلوں میں ڈال چکے ہیں۔ سو اے خانہ بدوشوں کے سرداروں، اطاعت اور فرما برداری کا جو پیغام اس سے پہلے دوسری اقوام کی طرف بھجوایا وہی تمہاری طرف بھی بھجوایا جاتا ہے۔
اگر اس پیغام کو قبول کر لو گے تو ان سرزمینوں میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، اور اگر ہمارے سالار کی فرما برداری اختیار نہیں کرو گے تو پھر ان صحراؤں کے اندر وہ رزمگاہ سجے گی جو تم لوگوں کو مسلمانوں کا مطیع اور فرما بردار بننے پر مجبور کر دے گی۔ عقبہ بن نافع کا وہ قاصد جب خاموش ہوا تب الورین قبیلے کا سردار برداس انتہائی غضب اور غصے میں بول اٹھا، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ ہمارے لیے لاف و گزاف سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں گے، بلکہ جب ان علاقوں کے اندر ہم موت کے ہم سفر بن کر تمہارے لیے ابتلاؤں کی رزمگاہ سجائیں گے تو تم خود ہمارے مطیع اور فرما بردار رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کے سفیروں، واپس جا کر اپنے سالار سے کہنا، ہم بقا کی غول بیابانی ہیں، جب کسی پر موت کی قیامت خیز ضرب لگاتے ہیں تو اس کی روح کے پیچو تاب لا حاصلی کے عذاب اور سانسوں کے زیر و بم میں دکھ بکھیرتے رقت آمیز مناظر بھر دیتے ہیں۔ واپس جا کر اپنے سالار سے کہنا، ہم پر حملہ آور ہونے اور ہم سے ٹکرانے کی حماقت نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو ہم بے روک سیلابی ریلے کی یورش، قضا کی خستگی خیز جھکڑوں اور اندھے کوہستانی بگولوں کی طرح ایسے انداز میں حملہ آور ہوں گے کہ تم لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو تمام کر دیں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم سے موت و مرگ کا کرب خیز کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ افریقہ کی سرزمینوں کے سب اقوام جانتی ہیں کہ ان علاقوں میں ہم آدمیت کا عروج، انسانیت کی لا انتہا بلندی اور نازیر ہونے والی طاقت ہیں۔ تمہارے سالار نے اگر ہم پر حملہ آور ہونے کی حماقت کی تو پھر لکھ رکھنا، زیست کے اس بازار میں، زندگی کے ان تاکستانوں میں، مسلمانوں کے دامن میں مرگ کی آہٹوں، نکیلے خونی ارادوں اور خونی آبشاروں کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ الورین قبیلے کا سردار برداس جب خاموش ہوا تب پہلا قاصد عجیب سے جذبے اور جوش میں بول اٹھا، الورین قبیلے کے سردار برداس کو یہ خبر ہو کہ ان سرزمینوں میں ہم نوزائیدہ خوشبوؤں کے جھونکے ہیں، نہ کہ گھور اندھیروں میں سرگرداں زیست ہیں کہ کوئی آگ و خون کی وحشت بن کر ہم پر چھا جانے کی کوشش کرے۔ خانہ بدوش قبیلے کے سردار، ان سرزمینوں میں اس سے پہلے ہم بہت سے منحوس لمحوں، خاردار ارادوں اور جفا اور شقاوت کے طوفانوں کو لات مار کر اپنے سامنے زیر کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سی اقوام اپنی عزت و عظمت، ستود، اپنی مذہبی، ایمانی، تاریخی اور تمدنی طاقتوں کو استوار کرتی ہوئی ہمارے سامنے آئی تھیں، پھر ہم نے ان میں سے ہر ایک کی حالت تاریکی میں بے لگام گھمنڈ کی اداسی سے بھی ابتر بنا کر رکھ دی ہے۔ ان سرزمینوں میں جو بھی قوت ہم سے ٹکرائی تھی، ہم نے اس کے شیشہ جام میں شب کی تیرگی، اس کی زیست کی ساری رعنائی اور زندگی کے سارے خمار کو ابتر بنا کر رکھ دیا تھا۔ خانہ بدوش قبیلے کے سرداروں، یہ بھی لکھ رکھو کہ جب رزمگاہ سستی ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کے سونچوں کی آنگنوں میں درد کی لہریں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ خانہ بدوشوں کے سرداروں، ان سرزمینوں میں اس سے پہلے ان گنت بدی کی تحریکیں، بے شمار سفلی خواہشات رکھنے والی قوتیں ہمارے خلاف آ کر ٹکرائی تھیں۔ انہوں نے مستور اور ماورا قوت بن کر ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم ان میں سے ہر ایک کو موت کی آندھی کا لقمہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ خانہ بدوشوں کے سرداروں، جنگ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو آگ اور خون کی وحشت بدوش کھیل شروع ہو جاتے ہیں، جسموں سے روحیں جدا ہو جاتی ہیں، خاک کا زرق بنتی ہیں اور قہربانیت کا مظہر بن کر بڑے بڑے سورماؤں کے لیے موت کے قرب و بعد کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے سالار نے جو پیشکش کی ہے اسے قبول کر لو، ورنہ ان سرزمینوں میں قدم قدم پر ناآسودگی کے بازار سجیں گے۔ قاصد کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار مکسانہ قبیلے کا سردار مرامہ بول اٹھا، ہم جوان ارادوں کے مالک ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری طاقت کس قدر ہے، یہ تو تم مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تم لوگ ہم سے ٹکراؤ گے۔ ان سرزمینوں میں ہم راکھ کے شعلے پیدا کرنے کا ہنر جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کی حیات کا شجر کاٹنا بھی جانتے ہیں، لہٰذا جب تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تب تمہاری حالت سکڑتے سایوں سے زیادہ اہم نہ رہے گی۔ مکسانہ قبیلے کا سردار مرامہ جب خاموش ہوا تب فیصلہ کن انداز میں الورین قبیلے کا سردار برداس بول اٹھا، ہم اب تم سے زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، تم قاصد ہو، بس جو گفتگو ہو چکی ہے یہ آخری ہے۔ ہم تمہیں اپنے خانہ بدوش قبیلوں میں 3-4 دن قیام کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ ہمارے ہاں قیام کرو اور پھر یہاں قیام کے دوران
ہماری دولت، ہماری طاقت، ہماری قوت اور ہماری عددی فوقیت کا جائزہ لو۔ ان سب باتوں کو اور ان ساری قوتوں کو دیکھنے کے بعد پھر جا کر اپنے سالار سے کہنا کہ غمارہ کے بادشاہ بلیان اور تنجا کے حکمران گرینیور کے علاقوں سے آگے نہ بڑھیں، ورنہ اتنی دور تک اسے پسپا ہونا پڑے گا کہ جو علاقے اب تک فتح کیے ہیں وہ بھی اسے اپنے ہاتھ سے جاتے دکھائی دیں گے۔ برداس نے چند بربروں کی طرف اشارہ کیا، انہیں قاصدوں کے طعام و قیام کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح بربر عقبہ بن نافع کے دونوں قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہی دونوں قاصد چند روز بعد واپس عقبہ بن نافع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو گفتگو خانہ بدوش قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ ہوئی تھی اس کی تفصیل عقبہ بن نافع اور سارے سالاروں سے کہہ دی۔ اس موقع پر محمد بن اوس نے ان قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ان کے اندر تم دونوں نے 3-4 روز تک قیام کیا۔ اس قیام کے دوران تم لوگوں کو کم از کم ان کے جنگی احوال سے متعلق کچھ تفصیل حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس موقع پر وہ قاصد فوراً بول اٹھا، امیر محمد بن اوس، ابھی ہم نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی۔ ان کے ہاں 3-4 روز جو ہم نے قیام کیا ہے، اس قیام کے دوران ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ 4 قبیلے ہیں، الورین، کتامہ، مکسانہ اور مفرادہ۔ ان میں سے ایک قبیلے کے جنگجو چاروں قبیلوں کے سامان اور ان کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر مقرر ہوں گے۔ باقی 3 قبائل کے جنگجو 3 مختلف حصوں میں بٹ کر جائیں گے، ایک حصہ سامنے کی طرف سے، دوسرا دائیں جانب سے اور تیسرا بائیں جانب سے ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ جب وہ اس طرح مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے تو ان کی فتح یقینی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں جنگجو ہیں جنہیں وہ ہمارے خلاف جنگ میں دھکیل دیں گے۔ قاصدوں کا یہ جواب سن کر سارے سالار خوش ہو گئے تھے۔ پھر عقبہ بن نافع نے قاصدوں کو جا کر آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کے ساتھ خانہ بدوشوں پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ اگلے روز عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ خانہ بدوش قبائل پر حملہ آور ہونے کے لیے مزید مغرب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ الورین، کتامہ، مکسانیہ اور مفرادہ قبائل کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع نے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے مغرب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے، تو ان چاروں قبیلوں کے سردار اپنے کچھ سرداروں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ جنگ کی منصوبہ بندی کو آخری شکل دی جائے۔ اس موقع پر الورین قبیلے کا سردار برداس باقی قبیلوں کے سرداروں اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جنگی تدبیریں میرے ذہن میں ہیں اس کا میں تم سے ذکر کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم اس سے اتفاق کرو گے۔ جہاں تک مکسانہ قبیلے کا تعلق ہے تو وہ مرامہ کی سرکردگی میں چاروں قبیلوں کے اثاثے بحر ظلمات کے کنارے ایک جگہ ڈھیر کر دیے جائیں گے، اور ان قبیلوں کے جنگجو اپنے سردار مرامہ کی سرکردگی میں اس سارے سامان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا جنگی منصوبہ کچھ اس طرح ہوگا کہ پہلے اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ میں سامنے کی طرف سے مسلمانوں پر ضرب لگاؤں گا، سردار منگریز بائیں جانب سے، جبکہ مفرادہ قبیلے کا سردار کلوس دائیں جانب سے اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہ سارے کام مکمل کر لیے جائیں گے۔ مرامہ سارے قبیلوں کے سامان کی حفاظت اپنے ذمے لے گا، میں اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ بالکل سامنے پڑاؤ کر جاؤں گا۔ بائیں جانب کے لشکری کسی مناسب جگہ گھات لگا لیں گے جہاں وہ حملہ آور مسلمانوں کو دکھائی نہ دیں گے، ایسا ہی دائیں جانب کلوس کرے گا۔ جنگ کی ابتدا میں سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کروں گا، اور جب جنگ کی بھٹی بھڑک اٹھے گی تب اچانک دائیں اور بائیں جانب سے دونوں نمودار ہو کر حملہ آور ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ہماری اس تدبیر سے یقیناً مسلمان میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکیں گے، شکست اٹھا کر بھاگیں گے، اور اس بھاگ دوڑ میں جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہم ان کی تعداد کم کریں گے تو میرے خیال میں آنے والے دور میں کبھی بھی مسلمانوں کو بحر ظلمات کی طرف آنے کی جرت اور ہمت نہ ہوگی۔ اس موقع پر مکسانہ قبیلے کا سردار مرامہ بول اٹھا، برداس، جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس سے یقیناً اتفاق کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھی تدبیر ہے۔ میرے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ میں چاروں قبیلوں کے اثاثوں کی حفاظت اپنے قبیلے کی جنگجوؤں کے ساتھ کروں گا، لیکن اس موقع پر میں ایک تبدیلی چاہتا ہوں۔ چاروں قبیلوں کے لیے صرف خوراک، ہتھیاروں اور دوسری اشیاء کا ذخیرہ سمندر کے کنارے رکھا جائے گا، جبکہ میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ حفاظت کروں گا۔ میں یہ تدبیر پیش کرتا ہوں کہ چاروں قبیلوں کا باقی سارا سامان اپنے جہازوں اور چھوٹی بڑی کشتیوں پر لاد دیا جائے
اس لیے کہ اگر ہمیں کسی موقع پر پسپا بھی ہونا پڑے تو ہمارا کوئی سامان مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ سمندر کے کنارے ہم نے صرف ضروریات کا سامان ڈھیر کیا ہوگا جو ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوگا، اور ہمارا اصل اثاثہ کشتیوں اور جہازوں میں ہوگا جو سمندر میں محفوظ ہوگا۔ اور اگر ہم مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مسلمانوں کے بھاگ جانے کے بعد ہمارے جہاز اور کشتیاں ساحل پر آ لگیں گی اور سامان اتار لیا جائے گا۔ مکسانہ قبیلے کا سردار مرامہ جب خاموش ہوا تو الورین قبیلے کا سردار براداس بول اٹھا، کیا تمہاری اس گفتگو سے میں یہ اندازہ لگا لوں کہ تم یہ بھی امید رکھتے ہو کہ مسلمان ہمیں پسپا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بچوں والی بات ہے۔ مسلمان اس سے پہلے جس لشکر کے ساتھ رومنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، وندالوں، گولوں اور ہنوں پر ضرب لگاتے رہے ہیں، جس لشکر کے ساتھ انہوں نے تنجا کے گرینیور، قفزہ کے ایلیکس، زاب کی سلطنت کے بادشاہ کے علاوہ دوسری قوتوں کو بھی اپنے سامنے زیر کیا ہے، عددی لحاظ سے ہمارے مقابلے میں اس لشکر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ پہلا ٹکراؤ ہی برداشت نہ کر پائیں گے اور بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے براداس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مفرادہ قبیلے کا سردار کلوز بول اٹھا، براداس، مرامہ کی تجویز کسی حد تک اچھی ہے، ہمیں صرف وقتی ضرورت کا سامان بحر ظلمات کے کنارے ڈھیر کر کے مرامہ کو اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ اس کی حفاظت پر مقرر کرنا چاہیے اور باقی سامان کو کشتیوں اور جہازوں میں منتقل کر دینا چاہیے، اس طرح وہ سامان زیادہ محفوظ رہے گا۔ کلوس جب خاموش ہوا تب براداس تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، اگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو پھر ایسا ہی کیا جائے گا۔ آج ہی ضرورت کے سامان کے علاوہ ہمارے سارے اثاثوں کو جہازوں میں منتقل کر دو اور جہازوں کے ملاحوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اپنے جہازوں اور کشتیوں کو سمندر میں تھوڑا سا آگے لے جا کر لنگر انداز کر دیں، اس طرح وہ سامان محفوظ رہے گا، اور جب ہم مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں مار بھگائیں گے تو وہ جہازوں اور کشتیوں کو پھر ساحل پر لائیں۔ چنانچہ یہ سارا معاملہ طے ہونے کے بعد خانہ بدوش سالاروں نے اپنا وہ اجلاس ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد طے شدہ منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے چاروں خانہ بدوش قبائل نے تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ حرکت میں آئے اور اپنے اثاثے انہوں نے بڑے بڑے جہازوں، کشتیوں اور چھوٹے ڈونگوں میں لادنی شروع کر دیے تھی۔ جب سارا سامان لادا جا چکا تب مکناسہ قبیلے کا سردار مرامہ حرکت میں آیا۔ اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو لے کر جہازوں اور کشتیوں میں بیٹھ کر وہ ساحل پر ہی قیام کر گیا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ان کے مخبر انہیں دیں گے، مکسانہ قبیلے کا سردار مرامہ جہازوں اور کشتیوں کو حرکت میں لاتے ہوئے گہرے سمندر کی طرف چلا جائے گا۔ جہاں جہازوں کے اندر سامان لادا گیا تھا اس سے تھوڑا آگے کھلے اور وسیع میدانوں میں الورین قبیلے کا سردار براداس اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ جم گیا تھا، جبکہ کتامہ اور منگریز دونوں دائیں بائیں گھات کی طرف ہو لیے تھے۔ اس طرح بربروں کے چاروں خانہ بدوش قبیلوں نے مسلمانوں سے ٹکرانے، اپنا آپ بچانے اور اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے اچھے خاصے انتظامات کو آخری شکل دے دی تھی۔ ساتھ ہی چاروں سرداروں نے مل کر یہ بھی طے کیا تھا کہ جو ہی مسلمانوں کا لشکر ان کے سامنے نمودار ہوگا، وقت ضائع نہیں کیا جائے گا اور اسی وقت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کر دی جائے گی۔ اس طرح خانہ بدوش جنگجو بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے مسلمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ عقبہ بن نافع اور اس کے سالار چونکہ بربر خانہ بدوشوں کے طریقہ جنگ سے پہلے آگاہ ہو چکے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے وہ پوری تیاری کے ساتھ پیش قدمی اور یورش کر رہے تھے۔ جو ہی وہ الورین قبیلے کے سردار براداس کے جنگجوؤں کے سامنے نمودار ہوئے، براداس نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ جس قدر لشکر اس کے پاس تھا، مسلمانوں کے کل لشکر کی تعداد بھی اسی قدر ہوگی۔ یہ صورتحال براداس کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اسے امید ہو گئی تھی کہ کامیابی اور فتح مندی اسی کی ہے۔ چنانچہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حرکت میں آیا اور اپنی قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ وہ 400 پھیلتی گناہوں کی چادر میں بے اعتمادی کے اندھیروں کی یورش، بدی کے نوحے گاتی، تباہی کی گرد پھیلاتی اور ویرانیوں کی ستم ریزیاں کھڑی کرتی بدی کی تحریکوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے عجیب اور انوکھی صورتحال کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت عقبہ بن نافع کے بائیں طرف محمد بن اوس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تھا، جبکہ دائیں جانب زہیر بن قیس اپنے حصے کے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ چنانچہ جب براداس نے مسلمانوں پر ضرب لگائی تو محمد ابن اوس اور زہیر بن قیس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بالکل بے حرکت رہے۔
اس لیے کہ انہیں دائیں بائیں سے دشمن کے حملوں کا بے چینی سے انتظار تھا۔ پھر عقبہ بن نافع حرکت میں آیا، چنانچہ عقبہ بن نافع بھی کمال کی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بستی بستی پربت پربت ہزیمت کی خاک اڑاتے بگولوں، قوت کی رہ گزر کے غبار میں انسانی پاؤں کی زنجیر بنتے، شور و بکا کے طوفانوں، بند مٹھی میں سلگتے رازوں کی سی آسودگی اور طمانیت، اور آفت کے برستے پتھروں میں ہیجان میں مبتلا کر دینے والے خون آشام سرسام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عقبہ بن نافع نے نہ صرف برداس کے جنگجوؤں کے حملوں کو روک دیا تھا، بلکہ جوابی حملہ کرتے ہوئے اس نے ان کی اگلی صفوں کو اپنے پہلے ہی حملے میں الٹ کر رکھ دیا تھا۔ عین اسی لمحے بائیں جانب سے مفرادہ قبیلے کا سردار کلوس نمودار ہوا۔ جس سمت سے وہ نمودار ہوا تھا، اس سمت محمد بن اوس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اسی کا منتظر تھا۔ چنانچہ قریب آتے ہی کلوس کے جنگجو اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ محمد ابن اوس تو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مفرادہ قبیلے کے سردار کلوس ہی کا منتظر تھا۔ چنانچہ پہلے اس نے مفرادہ کے حملوں کو روکا، اس کے بعد اپنی کارروائی کی ابتدا شروع کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دوسری طرف سے بھی ایک انقلاب رونما ہوا تھا، اور قتامہ کے سردار منگریز اپنے جنگجوؤں کے ساتھ نمودار ہوا، اور وہ زہیر بن قیس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس کی طرح زہیر بن قیس نے پہلے منگریز کے حملوں کو روکتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ بھی ان کے جسموں سے ان کی روحوں کا رشتہ منقطع کرتے ہوئے بے روک پیاس کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بحر ظلمات سے ذرا فاصلے پر کھلے میدانوں میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے کی وجہ سے پانی کی بوند بوند کو ترستی خونی داستانیں رقم کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ جنگ کی تکمیل کا لالچ ذرے ذرے کولہوں میں سینچنے لگا تھا۔ آگ کی سی بھڑکتی قضا کی یورش میں کچھ دیر تک ہولناکی طاری رہی۔ شروع میں خانہ بدوش قبیلوں کے سردار برداس، منگریز اور کلوس کو پوری طرح یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو بدترین شکست دے دیں گے اور فتح انہی سے گلے ملے گی، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اپنی اسی خاصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ لیکن جوں جوں وقت گزرنے لگا تھا، تینوں خانہ بدوش سرداروں نے اندازہ لگایا کہ وہ تو اپنی پوری قوت پورے زور سے حملہ آور ہونے کے باوجود مسلمانوں کو چند قدم بھی مجبور نہ کر سکے۔ ساتھ ہی جب انہوں نے اپنے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کے لشکر کے تینوں حصوں کی اگلی صفوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے۔ برداس، منگریز اور کلوس جب اس وقت اپنے اپنے حصے کے لشکر کے درمیان میں اپنے لشکریوں کو للکارتے اور پکارتے ہوئے مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ زور سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہے تھے، اب کسی قدر مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر عقبہ بن نافع نے جب اپنے لشکروں کو للکارتے ہوئے اپنے حملوں میں تیزی کرنے کا حکم دیا، تب یہی پیغام محمد بن اوس نے اپنے لشکریوں کو اور زہیر بن قیس نے اپنے لشکر تک پہنچا دیا تھا، اور عقبہ بن نافع کا یہ پیغام ملتے ہی گویا مسلمان مجاہدوں اور لشکریوں کے تن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ پہلے پورے لشکر میں ایک ساتھ زوردار انداز میں تکبیریں بلند ہوئیں، اس کے بعد مسلمان لشکریوں نے اپنے حملوں میں ایسا زور اور ایسی قوت، ایسا تشدد پیدا کیا کہ صرف چند لمحوں کی یلغار ہی کے دوران خانہ بدوشوں کے ہزاروں لشکریوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب برداس، منگریز اور کلوس یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے چاروں طرف ان کے لشکریوں کی لاشیں بچھ سی گئی تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اب ان کے تینوں لشکروں کی حالت مسلمانوں کے مقابلے میں پوری ویران گلیوں میں بند دروازوں اور ٹھٹرتی کپ کپاتی راتوں میں تحفظ کے متلاشی زخمی پرندوں کی اڑان سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک جب مزید جنگ جاری رہی تو مسلمانوں نے دشمن کی مزید انگنت صفوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے برداس، جو بڑا سردار خیال کیا جاتا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ جنگ اگر مزید جاری رہی تو حملہ آور مسلمان ان کے جنگجوؤں کا مکمل طور پر صفایا کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر میں پسپائی کے بگل بجوا دیے تھے۔ نرسنگوں کی آواز پر خانہ بدوش قبیلوں کے تینوں لشکر یکجا ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ عقبہ بن نافع نے بھی اپنے لشکر کے تینوں حصوں کو یکجا کر کے بھاگتے خانہ بدوش لشکریوں کا اس نے تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا۔ بحر ظلمات کے آگے دور تک پھیلے صحرا کے اندر عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور زہیر بن قیس نے دور تک خانہ بدوش جنگجوؤں کا تعاقب کیا، اور اس تعاقب کے دوران انہوں نے دشمن کے لشکریوں کی تعداد مزید کم کر دی۔ کچھ دور تک یہ تعاقب جاری رہا، یہاں تک کہ خانہ بدوش جنگجو دائیں جانب بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے
عقبہ بن نافع اپنے لشکریوں کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا کہ اب سورج غروب ہو رہا تھا۔ پھر لشکر واپس آ گیا جہاں خانہ بدوش قبائل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور وہاں جو سمندر کے کنارے خانہ بدوشوں نے ضروری سامان کے انبار اور ڈھیر لگائے ہوئے تھی ان سب پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس اور محمد بن اوس اپنے سارے سالاروں کے ساتھ میدان جنگ میں پھر کر اپنے زخمیوں کا جائزہ لینے لگے، اور بڑی تیزی سے ان کی مرہم پٹی کی گئی اور پڑاؤ کا کام شروع کر دیا گیا۔ اتنی دیر تک مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے صحرا میں مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع نے اپنے لشکریوں کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت لشکر کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس، محمد بن اوس، نعیم بن حماد، حنس بن عبداللہ سقانہ اور دیگر سالار ریت کے ایک ٹیلے میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر عقبہ بن نافع نے اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو ان خانہ بدوش قبیلوں کے خلاف جنگ میں شاندار فتح اور کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں تمہاری جرأت، تمہاری وفاداری اور خلوص کو تہہ دل سے سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اب اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس موقع پر سقانہ حرکت میں آیا اور عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موقع پر میں کچھ کہوں گا۔ وہ جب خاموش ہوا تو عقبہ بن نافع نے گھورنے اور ایک طرح سے خفگی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، سقانہ، میرے دل میں تمہارے لیے وہ عزت اور وہ مقام ہے جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم میرے عمدہ سالاروں میں سے ایک ہو، پھر تمہیں کچھ کہنے کے لیے میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب بھائی ہیں اور برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کے ان الفاظ پر سقانہ خوش ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم بھی نمودار ہوا۔ پھر کہنے لگا، امیر، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہم دو طرح کے اقدام کریں۔ اول یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے مخبر اطلاع دے چکے ہیں کہ ان خانہ بدوشوں نے اپنا ایک بڑا اثاثہ اپنے جہازوں اور کشتیوں میں لاد دیا ہے۔ ان جہازوں اور کشتیوں میں مکناسہ قبیلے کا سردار مراما اپنے جنگجوؤں کے ساتھ موجود ہے۔ سامان سے بھرے ہوئے یہ سارے جہاز اور کشتیاں اس وقت کھلے سمندر میں کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے دائیں جانب سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی کچھ کشتیاں کھڑی ہیں۔ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آنے والی شب کے پچھلے پہر میرے قبیلے کے کچھ آدمی ان کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کی طرف جائیں گے اور مقامی زبان میں پکار کر مکناسہ قبیلے کے سردار مراما اور اس کے جنگجوؤں سے کہیں گے کہ بحر ظلمات کے کنارے کھلے میدانوں میں ان کا ٹکراؤ مسلمانوں سے ہوا ہے۔ یہ بھی تسلیم کریں کہ وہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہماری تباہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اسی وقت مسلمانوں کو یہ خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کے علاقوں پر رومن حملہ آور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہماری سرزمینوں کو چھوڑ کر وہ بڑی تیزی سے واپس چلے گئے۔ ساتھ ہی میرے قبیلے کے لوگ مکناسہ کے جنگجو اور سردار مراما کو یہ بھی کہیں گے کہ اب وہ اپنے جہازوں اور کشتیوں کو لے کر ساحل کی طرف آ جائیں۔ امیر، جب یہ پیغام مراما کو ملے گا تو وہ یقیناً اپنے جہاز اور کشتیوں کو لے کر ساحل کی طرف آئے گا۔ ظاہر ہے جب وہ جہاز اور کشتیاں ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوں گی تو اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو لے کر ساحل پر اترے گا۔ جو ہی وہ ایسا کرے گا، ہم دائیں بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گے اور یا تو انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گے یا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح جہازوں اور کشتیوں کے اندر جس قدر سامان لدا ہوا ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اور اس کا ہمیں سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ان قبائل کی اقتصادی حالت ماند پڑ جائے گی، جس کے نتیجے میں آنے والے دور میں یہ خانہ بدوش قبیلے کبھی ہمارے سامنے سر اٹھانے یا ہم سے ٹکرانے کی جرأت اور جسارت نہیں کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد سقانہ پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، امیر، اس کے علاوہ ہم دوسرا کام یہ کریں گے کہ اپنے کچھ مخبر جنوب کی طرف بھیجیں گے جہاں خانہ بدوشوں کے سردار اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگے ہیں۔ ہمارے مخبر یہ اندازہ لگائیں کہ شکست خوردہ عناصر نے کہاں جا کر پناہ لی ہے۔ امیر، آپ جانتے ہیں کہ خانہ بدوش قبائل ہم سے شکست کھا کر بھاگے ہیں، لیکن اب بھی وہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ دو طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ اول یہ کہ کسی بھی موقع پر وہ خم ٹھونک کر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں،
اور ہمارے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوسرا قدم وہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ رات کے وقت جب کہ لشکری تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو رہے ہوں یا جب ہم ان علاقوں سے کوچ کر رہے ہوں گے وہ ہم پر شبخون مار سکتے ہیں۔ لہٰذا ان سب خطرات اور خدشات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے مخبروں کو ان کی طرف روانہ کرنا چاہیے، ان کے محل وقوع کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ شکست اٹھانے کے بعد برداس منگریز اور کلوس نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کہاں قیام کیا ہوا ہے تو پھر ہم بھی اپنے لشکر کے ساتھ ادھر کا رخ کریں گے اور ایک بار پھر ان سے ٹکرائیں گے اور ان سرزمینوں اور صحرا کے اندر انہیں اس قابل نہ رہنے دیں گے کہ آنے والے دور میں کسی بھی موقع پر وہ مسلمانوں کے لیے خطرے اور نقصان کا باعث بن سکیں۔ اتنا کہنے کے بعد سقانہ پھر رکا، کچھ سوچا اور پھر دوبارہ بول اٹھا، امیر، خانہ بدوش قبائل پر دوبارہ حملہ آور ہونے کی کارروائی ہمیں اس وقت کرنی چاہیے جب مقناصہ قبیلے کا سردار مراما جہازوں اور کشتیوں کو لے کر ساحل پر آ جائے اور ہم پوری طرح اس پر قابو پا لیں۔ جب ہم ایسا کر چکیں گے تو یہ خبر صحرا کے اندر اپنے مخبروں کے ذریعے چاروں طرف پھیلا دیں گے کہ مسلمانوں نے مقناصہ قبیلے کے جنگجوؤں کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کے سردار مراما کو گرفتار کر لیا ہے، اور جہازوں اور کشتیوں کے اندر جس قدر ان کا سامان تھا اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں جب صحرا کے اندر پھیلیں گی تو ان قبیلوں کے جنگجو ہی نہیں، ان کے سردار بھی دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب ان پر حملہ آور ہوں گے تو وہ زیادہ دیر ہمارا سامنا نہیں کر سکیں گے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں یہ خانہ بدوش قبیلے ہمارے مطیع اور فرمانبردار بن کر رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سقانہ جب تک بولتا رہا، عقبہ بن نافع ہی نہیں، زہیر بن قیس، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اور حنس بن عبداللہ اور دوسرے چھوٹے بڑے سالار سب اس کی طرف دیکھتے رہے اور بے حد خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ سقانہ جب خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سقانہ، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ حرف آخر ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ عقبہ بن نافع کے یہ الفاظ سن کر سقانہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جواب میں وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ لشکری وہاں آئی اور کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی۔ اس پر عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا تاکہ لشکریوں کے اندر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ خون کی بستیاں بساتی رات روشنیوں کو تاریکی میں بدلتی بڑی تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ دشت امکان کی سرحدوں تک گہری تاریکی پھیل چکی تھی۔ کبھی کہیں عذاب جان بنتا شہاب ثاقب ٹوٹتا، روشنی کی ایک لکیر بناتا ہوا نہ جانے کن تاریکیوں میں کھو جاتا تھا۔ چاروں طرف دلوں کو کبیدہ کرتے ہوئے آگ کے انگاروں جیسی چبھن، سنسان اور ویران صحراؤں میں اجڑی اجڑی خاموشی اور اجاڑ موسموں کے خرابوں میں اجڑی بستیوں کے نشانات جیسی یہ رات طاری ہو گئی تھی۔ ایسے میں سقانہ کے کچھ لشکری حرکت میں آئے، کنارے پر جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں ان میں بیٹھے، پھر چپو چلاتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کشتیوں کو کھلے سمندر کی طرف لے گئے۔ مناسب جگہ جا کر وہ لشکری بنو مقسانہ کے سردار مراما کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے سرداروں سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چونکہ پشت کی جانب سے رومن مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، لہٰذا مسلمان واپس چلے گئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے جہاز اور کشتیاں ساحل کی طرف لے آئیں۔ یہ بات سمندر میں کھڑے ہو کر کئی بار دہرائی گئی۔ اس کے بعد سقانہ کے وہ آدمی ساحل کی طرف آ گئے تھے۔ یہ تجویز خاصی کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ سقانہ کے آدمیوں نے مقامی بولی میں ان لوگوں کو ساحل کی طرف آنے کے لیے کہا تھا، لہٰذا خانہ بدوشوں کے بڑے بڑے جہاز آخرکار ساحل پر لنگر انداز ہونے لگے تھے۔ فضاؤں میں ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ خانہ بدوشوں کے جہاز اور کشتیاں ساحل پر آ لگے تھی۔ مقسانہ قبیلے کا سردار مراما ایک کشتی سے نکلا اور ساحل پر آن کھڑا ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مراما کے سارے جنگجو کشتیوں سے نکل کر ساحل پر آ گئی تھی۔ ایسے میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ دائیں جانب سے عقبہ بن نافع کے کچھ لشکری جو زمین پر لیٹے ہوئے تھے اچانک حرکت میں آئی اور تباہ کن لمحات سے ترک تاز کرتے ہوئے کھولتی آندھیوں کے زور، روحوں کو شکستہ کرتے خونخوار خوفناک لمحوں اور برق کے کوندوں میں فطرت کا جلال بن کر رگے گردوں میں شگاف کر دینے والے مجاہدوں کی طرح ضربے لگانے لگے تھے۔ جب مسلمانوں کے وہ لشکری حرکت میں آئی تھی اور حملہ آور ہوئے تھی، تب مقناصہ اور اس کے جنگجوؤں کو احساس ہو گیا کہ مسلمانوں نے انہیں ساحل کی طرف لانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔
چنانچہ اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ واپس اپنی کشتیوں کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ان پر ایک مصیبت اور ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ دوسری طرف سے مسلمانوں کا ایک لشکر نمودار ہوا اور اس نے بھی مقناصہ قبیلے کے دوسرے پہلو پر ضرب لگاتے ہوئے قہرمانیوں کی یورش، زندگی کا رس نچوڑتے عذابوں اور سکون کو درہم برہم کرتی زہر برساتی کرب خیزیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سمندر کے کنارے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمان لشکری موت و مرگ سے بے پرواہ ہو کر بدی کے اسرار تک مٹا دینے والے بے ضرر خونی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ مقسانہ قبیلے والوں نے بھی اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا، جوابی کارروائی کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی۔ سمندر کے کنارے ایک بار پھر اجاڑ سنسان بیابانوں میں بے مروت خونی طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آہوں بھری صدائیں، پریشان نوائیں اپنے کام کی ابتدا کر چکی تھیں۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مقسانہ قبیلے کے جنگجوؤں کا صفایا کر دیا گیا تھا، بلکہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جبکہ فضاؤں کے اندر ابھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، بے خبری میں مقسانہ قبیلے کا سردار مرامہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ مقسانہ قبیلے کے سردار مرامہ کا جب خاتمہ کر دیا گیا، اس وقت تک فضاؤں کے اندر روشنی ہو گئی تھی۔ مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہونے والا تھا۔ عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس، محمد بن اوس اور دوسرے سالار جو اپنے لشکر کو کافی پیچھے ٹیلوں کی اوٹ میں لے کر چلے گئے تھے، انہوں نے جب اندازہ لگایا کہ ان کے لشکری کامیاب رہے ہیں، تب وہ وہاں سے نکل آئے۔ پھر عقبہ بن نافع کے حکم پر سارے لشکری حرکت میں آئے۔ بڑے بڑے جہازوں اور کشتیوں سے سامان نکال کر انہوں نے ساحل پر ڈھیر لگانے شروع کر دیے تھے۔ بے شمار مال غنیمت تھا جو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ عقبہ بن نافع نے پہلے اپنے سارے سالاروں کے ساتھ جہازوں اور کشتیوں سے ملنے والے سامان کا جائزہ لیا، اپنے سالاروں سے اس معاملے میں مشورہ کیا، پھر اس سارے سامان کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد جگہ جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ عقبہ بن نافع نے پہلے سارے سامان کا جائزہ لیا، پھر سامان کا اکثر حصہ عقبہ بن نافع نے اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔ عقبہ بن نافع کی یہ سخاوت اس کے لشکریوں کی دلوں میں گھر کر گئی تھی، لہٰذا لشکریوں نے تہہ دل سے عقبہ بن نافع کا شکر ادا کیا۔ عقبہ بن نافع نے وہاں لشکر کو 2 دن قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلے روز عقبہ بن نافع کے وہ مخبر بھی لوٹ آئے جنہیں جنوب کی طرف روانہ کیا گیا تھا، تاکہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ برداس، منگریز اور کلوس تینوں مسلمانوں کے خلاف شکست اٹھانے کے بعد کس سمت گئے ہیں۔ چنانچہ جس وقت وہ مخبر پڑاؤ میں آئے، اس وقت عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور زہیر بن قیس اور دوسرے سالار عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تھے۔ وہ مخبر جب عقبہ بن نافع کے پاس گئے، تب عقبہ بن نافع انہیں ساتھ لے کر اپنے خیمے کی طرف ہو لیا اور اپنے سالاروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب عقبہ بن نافع کے خیمے میں داخل ہوئے۔ وسطی حصے میں عقبہ بن نافع ایک نشست پر بیٹھ گیا، اس کے دائیں جانب زہیر بن قیس، بائیں جانب محمد بن اوس اور دیگر سالار بیٹھ گئے تھے۔ پھر عقبہ بن نافع نے آنے والے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے ساتھیوں، اب بتاؤ، الورین، کتامہ اور مفردہ قبائل کے سلسلے میں تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ کیا تم ان کے محل وقوع کو تلاش کرنے میں کامیاب رہے ہو؟ جواب میں آنے والے مخبروں میں سے ایک عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، ہم بھاگنے والے تینوں قبیلوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ جنوب میں لگ بھگ 15 میل دور ایک ایسی جگہ قیام کیے ہوئے ہیں جہاں نہ صرف زمین کٹی پھٹی ہے بلکہ ایک کوہستانی سلسلہ بھی تیر کی طرح اندرونی حصوں کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم نے ان کے جس لشکر کا اندازہ لگایا ہے اس کی تعداد اب بھی ہمارے لشکر سے زیادہ ہے۔ دراصل وہ خانہ بدوش اپنے سالاروں کے ساتھ دور اس لیے نہیں گئے کہ ان کا جو زیادہ سامان ہے وہ جہازوں اور کشتیوں میں لدا ہوا تھا، لیکن اب ان کے سارے جہازوں اور کشتیوں پر لدے سامان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبریں ان کے پاس پہنچیں گی تو وہ بددلی کا شکار ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنا فضول خیال کریں گے۔ جب تک مخبر بولتا رہا، عقبہ بن نافع غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، کل اپنی ان مخبروں کی رہنمائی میں خانہ بدوشوں پر شبخون مارا جائے گا، اور وہ شبخون ایسا ہولناک اور بڑا ہوگا کہ ان علاقوں میں خانہ بدوش کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مصیبت بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ پڑاؤ میں مغرب کی اذان ہوئی تھی، لہٰذا سب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
اگلے روز عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اللهم اجعل في قلبي نورا